قابل تعریف اور قابل دید ہیں۔ السلام علیکم۔ بہت ہی پیارے پیارے سامعین کرام، یہ ضروری نہیں ہے کہ مشاعرے میں لاکھوں کا مجمع ہو، 50,000 کا مجمع ہو، 20,000 کا مجمع ہو تو ہی مشاعرہ کامیاب مانا جائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تنویر گوہر صاحب کو کہ ان کا جشن ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت عثمان عادل صاحب کو کہ ان کے زیر سایہ نایاب پروان چل رہے ہیں۔ بہرحال دوستوں، میں بہت تمہید نہیں کرنا چاہتا، بہت گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں فیصلہ بھی نہیں کر پا رہا ہوں۔ میرے ایک دوست ہیں ذوالفقار، شہر کو خود ہی لوٹ لیا ہے، شہر کو خود ہی لوٹ لیا ہے، شہر بسانے والوں نے شہر کو خود ہی لوٹ لیا ہے، شہر کو خود ہی لوٹ لیا ہے، شہر کو خود ہی لوٹ لیا ہے، شہر بسانے والوں نے میرے گھر کو آگ لگائی، آگ بجھانے والوں نے گھر کو آگ لگائی۔ کیا کہنے ہیں؟ شکریہ دوستو، آپ پہنچے۔ اب دل چاہ رہا ہے تحسین بھائی، اب میں چاہتا ہوں کوئی مادہ کوئی ہار نہ ہو، آپ ہو، شاعری ہو، شاعر ہو، موڈ بنائیے۔ بہت اچھے اچھے شاعر موجود ہیں، موڈ بنائیے آپ، اور آپ اپنا موڈ بنائیں گے تو شاعر کا موڈ بنے گا۔ چلیے، میں نے مطلب سنایا، اب پہنچیے مکے تک۔ مکے سے ایک شخصیت ایسی چلتی ہے کہ پتھر مارے جا رہے ہیں، حذائے پاک نالے میں مبارک، آپ کے جوتے جو ہیں ان سے تربتر ہیں، اور بڑے بڑے اس وقت کے مالدار لوگ جو ہیں، ایک منظر وہ ہے، اور ایک شاعری کے حوالے سے آپ تک پہنچتا ہوں۔ میرے گھر کو آگ لگائی، آگ بجھانے والوں نے میرے گھر کو آگ لگائی۔ کیا کہیں؟ شیش محل میں رہنے والے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ذہن میں رکھیے، اور شیش محل سے مراد ابو جہل قسم کے لوگ۔ شیش محل میں رہنے والے اکثر پاتھر دل نکلے، ہم جیسوں کو دل سے لگایا پتھر کھانے والوں نے، مجبور کو دل سے لگایا پتھر کھانے والوں نے، مجبوروں کو دل سے لگایا۔ دوستو، آپ کی نظم بہت اچھی شاعری کی گئی، جوان قسم کی رومانی شاعری آپ کی نظم کی گئی، لیکن یہاں اس محفل میں ایک ایسا دل موجود ہے کہ دل وہ بھی ہے، اس کے اندر معلوم نہیں کتنے درد ہیں، کتنے غم ہیں، کتنے رنج ہیں، لیکن وہ آپ کو ہنساتا ہے، اس شخصیت کو دیکھ کر ہنسی آتی ہے۔ اور میں بڑے اعتماد سے ایک شاعرانہ ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں شعر کے حوالے سے۔ یہ پپی کنر یہاں موجود ہیں، میں ان کی طرف سے تمام لوگوں کی نظر شیئر کرتا ہوں۔ میرے گھر کو آگ لگائی، آگ بجھانے والوں نے میرے گھر کو آگ لگائی، تم کیا جانو دنیا والوں، تم کیا جانو دنیا والوں، تم کو یہ معلوم کہاں کیسے کیسے رنج سے ہیں تم کو ہنسانے والوں نے، کیسے کیسے رنج سے ہیں۔
बहुत मजबूरी में मुझे तमहीद करनी पड़ रही है, क्योंकि कुछ नौजवान ऐसे मौजूद हैं कि उनको वहां तक पहुंचाना, उनकी रसाई करना जरूरी है। इंसानों की आबादी बढ़ती जा रही है और हमारे जंगलात खत्म होते जा रहे हैं। जंगल तो आज भी है, लेकिन कंक्रीट के और मिट्टी के और ईंटों के जंगल मकानों की सूरत में हमारे सामने मौजूद हैं। पेश करता हूँ शेर। मेरे घर को आग लगाई, आग बुझाने वालों ने, मेरे घर को आग लगाई, मैं तो ठहरा राह का पत्थर, मैं तो ठहरा राह का पत्थर, मेरी तो औकात ही क्या, साएदार शजर भी काटे आने जाने वालों ने, साएदार शजर भी काटे आने जाने वालों ने, साएदार शजर भी काटे। आखिरी शेर और फिर एक गजल के चंद शेर और आपकी ज़हमत तमाम करें। शहर को खुद ही लूट लिया है शहर बसाने वालों ने, शहर को खुद ही लूट लिया है, बस इतना सा जुर्म था मेरा, बस इतना सा जुर्म था मेरा, जुल्म को मैंने जुल्म कहा, लाश पे मेरी कीमत रख दी राज घराने वालों ने, क्या कहने लाश पे मेरी बहुत अच्छा है। रख दी। अब अगर आप इजाजत दें और मुकम्मल बेदार हो, तो मैं गजल आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल पढ़िए। पेश करता हूँ। अरे माइक, कोई माइक बंद हो गया है? ठीक है, कोई बात नहीं। फैसला आया, एक शायर ने महसूस किया, और आप मरकजी किरदार हैं, इशारों में शायरी करने का नाम है, शायरी इशारों में की जाती है। पेश करता हूँ, मुलाहिजा कीजिए। गुरु साकिब भाई, आप सामने में बैठे हैं, शायर हैं, आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कहाँ है तनवीर गौर भाई? मुलाहिजा कीजिए। सलीम भाई मुलाहिजा, अलीम मुलाहिजा कीजिए। यूं देखते ही देखते मंजर बदल गया, यूं देखते ही देखते मंजर बदल गया, ठोकर तो उसने खाई, ठोकर तो उसने खाई, मगर मैं संभल गया, यूं देखते ही देखते मंजर बदल गया। बहुत से मसले सूरज से ज्यादा गर्म होते हैं। सूरज बर्फ की तासीर आपको मालूम है। पेश करता हूं मतलब। सूरज सूरज को साथ लेके तू कैसे निकल गया, सूरज को साथ लेके तू कैसे निकल गया, मेरा तो हाथ बर्फ को, मेरा तो हाथ बर्फ को छूने से जल गया, मेरा तो हाथ बर्फ को छूने से जल गया। पेश करता हूं सुनील भाई। पैगाम पैगाम लेके आए थे कुछ लोग अमन का, पैगाम लेके आए थे कुछ लोग अमन का, अंजाम ये हुआ के, अंजाम ये हुआ के मेरा शहर जल गया, क्या कहने हैं? अंजाम
شعر پیش کرتا ہوں. پوری دنیا کے اندر اس وقت جو مسئلہ ہے یہ نورانی چہرے بیٹھے ہوئے ہیں. پوری دنیا کے اندر جو مسئلہ ہے 2 مصروں میں پیش کرتا ہوں. ملاحظہ کانٹا سا چبھ رہا ہوں میں دنیا کی آنکھ میں. اگر میری بات سچی ہو تو ایک شخص کی تائید چاہیے. کانٹا سا چبھ رہا ہوں میں دنیا کی آنکھ میں. میرا قصور یہ ہے، میرا قصور یہ ہے، میں آگے نکل گیا. میرا قصور یہ ہے، میں آگے نکل گیا. یہ پڑھیے خالد بھائی، بہت اچھا ہے. آخری شعر یہ پڑھیے. کانٹا سا چبھ رہا ہوں میں دنیا کی آنکھ میں. میرا قصور یہ ہے، میرا قصور یہ ہے، میں آگے نکل گیا. میرا قصور یہ ہے، میں آگے نکل گیا. شعر عرض کرتا ہوں واقعی میں مائک واقعات جفا کشوں کا ہے. آخری شعر خدا کرے وہ بدنصیب نوجوان، وہ بدنصیب بچے جہاں بیٹھے ہوئے نہ ہوں جنہیں دیکھ کر میں نے یہ شعر کہا، اور وہ بدنصیب بزرگ بھی یہاں پر موجود نہ ہوں جن کو سامنے رکھ کر میں نے یہ شعر کہا. چرتھاول کی سرزمین میں پیش کرتا ہوں شعر. آخری شعر داد دیں یا نہ دیں وہ آپ کی مرضی، لیکن اس شعر پر عمل کریں. ملاحظہ میرا قصور یہ ہے، میں آگے نکل گیا. بچے بتا رہے ہیں بزرگوں کو بے وقوف. بچے بتا رہے ہیں بزرگوں کو بے وقوف. اس پر دلیل یہ کہ زمانہ بدل گیا. اس پر دلیل یہ کہ زمانہ جتنی اونچی ایک دن دیوار گرتی ہے، وہ چاہے جتنی اونچی ایک دن دیوار گرتی ہے. تکبر کرنے والوں کی صدا دستار گرتی ہے. تکبر کرنے والوں کی صدا دستار گرتی ہے. زمین لکھنؤ نے یہ کہا دلی سے زاہد، فقیروں سے جو ٹکراتی ہے وہ سرکار گرتی ہے. فقیروں سے جو ٹکراتی ہے وہ سرکار گرتی ہے. نظم کے بند مجھے یاد آ رہے ہیں. حب الوطنی من الایمان قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا. ہمارے بزرگوں کی تاریخ یہ وہ زمین ہے جہاں سے بزرگوں نے قربانیاں پیش کی. یہاں سے میں نظم کے 1-2 بند پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں. یاد آ گئی تو پیش کرتا ہوں. قرآن کا اعلان ہے یہ، آپ کی تاریخ ہے، آپ کے بزرگوں کی تاریخ ہے. قرآن کا اعلان ہے یہ، آقا کا فرمان ہے یہ. اپنے وطن سے پیار کرو، مومن کی پہچان ہے یہ، مومن کی پہچان ہے یہ. ہم کو تو ہے
سب سے پہلا نام ہمارا بہت اچھا ہے، کیا کہیں؟ آزادی کی جنگ سب سے پہلا نام ہمارا ہے. بند ملاحظہ کیجیے. خون سے لکھے عنوان پڑھو، خون سے لکھے عنوان پڑھو، محمودی اعلان پڑھو. خون سے لکھے عنوان پڑھو، محمودی اعلان پڑھو. شک کی نظر سے دیکھنے والوں میرے بڑوں کی شان پڑھو، میرے بڑوں کی شان پڑھو. ہم نے اپنے خون سے بھارت، ہم نے اپنے خون سے بھارت ماں کا روپ نکھارا ہے. آزادی کی جنگ میں سب سے پہلا نام ہمارا ہے، پہلا نام ہمارا ہے. اب آپ کے بزرگوں کے نام آتے ہیں جنہوں نے اس علاقے اس سرزمین کے اوپر قربانیاں دی. 1857 میں 53,000 علماء جو ہیں اپنے پیارے وطن ہندوستان کی آزادی کے لیے قربان ہوئے. اور ہمارے دین نے ہمیں یہ سبق دیا کہ انشاءاللہ العظیم اگر کبھی ضرورت پڑے گی تو ہم کسی دوسرے کے محتاج نہیں ہوں گے. اپنی جان دے کر اپنے وطن کی حفاظت کرنا ہم خود جانتے ہیں. ملاحظہ کیجیے، پیش کرتا ہوں. حیدر کی للکار ہیں ہم، حیدر کی للکار ہیں ہم، ٹیپو کی تلوار ہیں ہم. حیدر کی للکار ہیں ہم، ٹیپو کی تلوار ہیں ہم. اشفاق اللہ اور حمید آزاد المختار ہیں ہم، آزاد المختار ہیں ہم. حافظ ضامن بن کے ہمیں نے، حافظ ضامن بن کے ہمیں نے انگریزوں کو مارا ہے. آزادی کی جنگ سب سے پہلا نام ہمارا ہے، پہلا نام ہمارا ہے. کیا کہیں؟ ہو یا پٹنہ، ہو دلی ہو یا پونا، کلکتہ ہو یا پٹنہ، ممبئی رٹنے والوں چھوڑو مالا یہ جپنا، چھوڑو مالا یہ جپنا. پورب پچھم اتر دکن، پورب پچھم اتر دکن، سارا دیش ہمارا ہے. آزادی کی جنگ میں سب سے پہلا نام ہمارا ہے، پہلا نام ہمارا ہے. آزاد کرو بغض سے دل، آزاد کرو عزم حسینی یاد کرو. بغض سے دل آزاد کرو، عزم حسینی یاد کرو. زہر بھری تقریروں سے دیش نہ تم برباد کرو، دیش نہ تم برباد کرو. غیر ہمیں تم سمجھو گے تو، غیر ہمیں تم سمجھو گے تو پھر نقصان تمہارا ہے. آزادی کی جنگ میں سب سے پہلا کیا کریں؟ وہ تو تلاش کر.